بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے تارکین وطن کے حوالے سے، جو گزشتہ 2 روز سے ہمارے ملک میں ان تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور اس سلسلے میں لاکھوں تارکین وطن کو ان کے وطن روانہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بہت سی کباتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اور اس مرتبہ بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ محض افغان پناہ گزینوں کو ہی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ افغانیوں کے ساتھ ساتھ اس میں 7 لاکھ بنگالی بھی شامل ہیں جو تارکین وطن ہیں، اس میں ایرانی بھی ہیں اور برمی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، جو ایک طویل عرصے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہیں غیر قانونی طور پر، جن کی وجہ سے جن غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے عدم استحکام کا ہمیشہ شکار رہا ہے۔ تو ایک لابی ہے، ایک جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محض افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 روز کے اندر جو تارکین وطن کو نکالا گیا ہے، جو ملک بدر کیا گیا ہے، ان کے ملک روانہ کیا گیا ہے، ان میں افغانیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے شہری بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا کہ تارکین وطن کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے، ان کے ملک روانہ کیا جائے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ملک دہشت گردی کا شکار رہا، اور پھر ہمارے خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق بعض ایسے اقدامات کرنا اس لیے بھی ضروری تھے کہ ملک میں جو ہے عدم استحکام کا بھی شکار تھا، اور ان غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال بھی کافی خراب تھی، اسمگلنگ تھی اور دہشت گردی تھی۔ اس حوالے سے بھی ہم خاصے ہماری جو انتظامیہ تھی یا ریاستی ادارے تھے، یہ خاصے پریشان تھے۔ ان غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلے کو پاکستان کی پوری قوم نے سراہا ہے، اور ہر جگہ سے اس چیز جنرل سید عاصم منیر صاحب کو اس سلسلے میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہیں بھی اس حوالے سے کوئی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن اگر کہیں مزاحمت دیکھنے میں آئی ہے تو وہ ہمارے ملک کے چند ایسے لیڈر ہیں جن کے ذاتی مفادات جو ہیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا ایم ایل ولی خان کے جو پوتے ہیں، ایم ایل ولی خان، انہوں نے سب سے پہلے اس پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ افغان مہاجرین کو جو نکالا جا رہا ہے تو پھر 1947 کے مہاجرین کو بھی نکالا جائے، اور آزاد کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کو بھی نکالا جائے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے خاصی تکلیف محسوس ہوئی ہے ان تارکین وطن کو نکالے جانے کے حوالے سے، اور آج مولانا شیرانی صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کے نام پر جو ہے وہ پختونوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 3 تو یہ لیڈر تھے جنہوں نے انفرادی طور پر اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، لیکن کوئی عملی کردار ان کا دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن اگر آج کوئی عملی کردار دیکھنے میں آیا تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج یہ جو تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے عدلیہ سے رجوع کر لیا ہے، اور تمام جن سیاستدانوں کے میں نے نام لیے ان کے تو اخبارات کے بیانات ہی تھے، یا جو مختلف جگہوں پر انہوں نے تقاریر کی ہیں تو وہی دیکھنے میں آئی ہیں۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کے جو سابق سینیٹر ہیں فرحت اللہ بابر صاحب نے، انہوں نے عدلیہ سے رجوع کر لیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس میں کہ اس نگران حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی قانون کے مطابق کوئی ان کو حق نہیں ہے کہ وہ تارکین وطن کو ان کے وطن روانہ کرے، جبکہ ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ فیصلہ ریاستی اداروں کا فیصلہ ہے، اور ریاستی اداروں اور خاص طور پر مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ملک بدر نہ کیا گیا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک تو ہماری خفیہ اداروں کی رپورٹس، اور خاص طور پر اگر ماضی کا ذکر کریں تو افغانستان نے پاکستان کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور اس حوالے سے
یہ بتایا جاتا ہے کہ UN میں افغانستان کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے. آج سے کوئی 50 سال قبل یا پاکستان بننے کے فوری بعد یہ غالباً درخواست دائر کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ KPK کا پورا علاقہ اور پھر وہ جو ضلع اٹک تک ان کا دعویٰ تھا کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے، لہٰذا یہ UN افغانستان کے حصے میں اس کو شامل کیا جائے. ان کی قرارداد بھی وہاں موجود ہے. تو یہ ایک حوالے سے یہ سازش شروع ہوئی تھی پاکستان بننے کے فوری بعد، اور اس سازش کو جس طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے وہ ایک یہی طریقہ تھا کہ جب رشیا نے افغانستان پر داخل ہوا تو افغان پناہ گزین جب پاکستان میں داخل ہوئے انہیں مہمان بنا کر یہاں رکھا گیا، تو ہندوستان نے اپنی وہ پوری کوششیں شروع کر دی تھی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے. اور ان افغان پناہ گزینوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان راہ کے ایجنٹوں کی بھی تھی جو مختلف علاقوں میں پھیل کر راہ کے پیسے پر یہ جو جتنے بھی ہمارے تارکین وطن ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو دولت تھی، جو دولت کی ریل پھیل تھی، وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں سے آئی، کن لوگوں نے ان کو فراہم کی، اور یہ اتنے بڑے بڑے جو کاروبار تھے وہ کس توسط سے اور کس طرح سے کر رہے تھے. تو خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ان تمام لوگوں کو وہ ایجنسیاں غیر ملکی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی تھیں جو پاکستان کے استحکام کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں ہمیشہ سازشوں جن کی وجہ سے پروان چڑھتی رہی ہیں. تو یہ اطلاعات تھی کہ یہ جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن پاکستان کے مختلف علاقوں میں 20 لاکھ سے زائد موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو یہاں معاشی طور پر بھی مضبوط کر رہے تھے اور ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلتے جا رہے تھے. پہلے ان کا ٹارگٹ تھا کراچی، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے. پاکستان کے معاشی ہب کے تمام داخلی راستوں پر افغان بستیاں آباد کی گئیں اور بنگالیوں نے اپنی بستیاں آباد کی. اس کے بعد پھر اب یہ سلسلہ اندرون سندھ شروع ہو چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہیں، خاص طور پر افغانیوں کے ہاتھوں درجنوں سندھی نوجوان مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے پورے سندھ میں ان کے خلاف نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور سندھ کا بچہ ان افغان جو غیر قانونی طور پر افغانی مقیم ہیں سندھ میں یا اپنی بستیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ان تمام افغانیوں کی احتجاج کیا ان کے خلاف. اور ابھی بھی احتجاج کا سلسلہ روز کسی نہ کسی شہر میں وہ احتجاج کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پورا اہل سندھ جو ہے وہ ان افغان بستیوں کے خلاف تھا، ان تارکین وطن کے خلاف تھا. لیکن آج پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹروں سے ہٹ کر، یعنی ووٹروں کا رخ کسی اور طرف ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے محض اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے آج افغان جو تارکین وطن ہیں ان کے حق میں ایک پٹیشن دائر کی ہے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہاں نو لفٹ کا بورڈ لگ گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے آفس میں، اس وجہ سے اب یہ جو بلیک میلنگ والا سلسلہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو دوسری صورت انہوں نے آج عدلیہ میں تارکین وطن کو روکنے کے لیے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ اپنے ووٹرز جو ان کا جو ووٹرز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ چاہتا ہے کہ تارکین وطن کو ملک سے نکالا جائے، لیکن پیپلز پارٹی ان تارکین وطن کو روکنا چاہتی ہے، ان لوگوں کو روکنا چاہتی ہے جو درجنوں سندھی نوجوانوں کے قاتل ہیں، یا جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کرتے رہے، یا جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر یہاں کاروبار کو تقویت پہنچائی ہے، یا جو پورے کراچی کا امن تباہ کرنے میں جو تھے وہ برسوں سے شامل تھے. اور ہمارے ادارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہ صرف ملک دشمن ہے بلکہ ایک پری پلاننگ، ایک راہ کی چال ہے، راہ کی تمام لیے کام کر رہے تھے، بستیوں میں پھیلتے جا رہے تھے. اور پھر ایک ان کا یہ ان کی پلاننگ تھی کہ جب یہ تو تمام لوگ پوری طرح سے پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے معاشی طور پر، اور معاشی طور پر جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر وہاں اسلحہ بھی خریدیں گے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہم پر اگر جارحیت کرے گا تو اندرون ملک بیٹھ کر یہ لوگ مزاحمت کریں گے افواج پاکستان کے خلاف، اور دوسری طرف بارڈر پر وہاں سے جو ہے وہ مزاحمت ہوگی. تو اس طرح سے ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی.
سید عاصم منیر صاحب نے جو اپنے خفیہ اداروں کی رپورٹ پر یہ فیصلہ کیا، اس فیصلے کے خلاف نہ صرف ہمارے ملک کے سیاستدان سراپا احتجاج ہیں، 3 سے 4 سیاستدان سراپا احتجاج ہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے آگے بڑھ کر عدلیہ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، جو سندھ کے ووٹرز کے جو برخلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو ووٹرز ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس جو سیاسی بلیک میلنگ میں نہ صرف نفرت کا اظہار کرے گا، بلکہ وہ اس پیپلز پارٹی کے اس اقدام کو رد بھی کرے گا. اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بتایا جاتا ہے کہ یورپ کے 8 ملکوں نے بھی ان افغان مہاجرین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یونو میں اس سلسلے میں ان کی جانب سے کوئی درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں. پھر سب سے بڑھ کر امریکہ نے 35,000 لوگوں کی لسٹ ہماری حکومت پاکستان کو فراہم کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ 35,000 لوگ جو ہیں یہ ہمارے اثاثے ہیں، نہ ان کو نکالا جائے نہ ان کو ظاہر کیا جائے، بلکہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں مکمل کیا جائیں تاکہ یہ ملک میں رہ سکیں. اگر بھائی آپ کے 35,000 یہ اثاثے ہیں تو پھر امریکہ کو چاہیے کہ یہ اپنے ملک میں لے جائیں، ہمارے ملک سے زیادہ وہ وہاں محفوظ ہوں گے، اور وہاں جیسے چاہیں ان 35,000 لوگوں کو آپ استعمال کریں. آپ کو ماضی کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ملک شام میں 5,000 فلسطین کمانڈوز تھے جنہوں نے پناہ لی تھی. تو وہاں کے جو بادشاہ تھے حافظ الاسد نے ان کی حکومت کو خطرات پیدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کو قتل کروانے کے لیے، ان کو شہید کروانے کے لیے پوری دنیا کی فورسز کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. تو یہ 35,000 لوگ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ ملکی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان 35,000 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو چاہیے کہ وہ 35,000 اپنے ملک لے جائے. سب سے بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہم غیروں کو تو منہ دے سکتے ہیں، لیکن اندرون ملک جو ہمارے سیاستدان ہیں، اور جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تارکین وطن کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اقدام جو ہے ان کے لیے سیاسی قبر کھودنے کے مترادف ہوگی. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.